معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 16 سال کی عمر میں پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ معین اختر کی وجہ شہرت کسی ایک شعبے کی مرہون منت نہیں تھی، وہ فن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ باکمال، خوش جمال اور بے مثال معین اختر نے 1960 کی عشرے میں رنگ و بو کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر نصف دہائی تک ان کی ذہانت، فراست اور ظرافت کا جادو چلتا رہا۔ پاکستان فنون لطیفہ کے کینوس کا سب سے منفرد رنگ معین اختر تھے، جن کی عہد ساز شخصیت نے طنز و مزاح کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ یہ معین اختر جیسے ہمہ جہت فنکار کا ہی کمال تھا کہ وہ فن کی انتہا تک پہنچے اور وہیں ٹکے رہے۔ انہوں نے میزبانی، گلوکاری، اداکاری، نقالی کے ذریعے خدمت فن تو کی ہی، ساتھ میں خدمت خلق کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، جس نے انہیں شہرت دوام اور محبت ناتوام عطا کی۔ ان کے اندر دوسروں کی مشکلات اور مسائل کو سمجھنے کی حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ وہ لوگوں کی دل جوئی کرتے تھے، ان کے غموں کو اپنا غم سمجھتے تھے اور ان کا بوجھ تقسیم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ کھل کر مزاح کرنے والے معین اختر پرجوش، خوش مزاج، میل جول رکھنے والے اور زندگی کی نفیس چیزوں کا مزہ لینے والے شخص تھے، جبکہ اپنے آپ میں خوش رہنے والے معین اختر منکسر، خاموش، تنہائی پسند اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنے والے شخص تھے۔ وہ گھر کے اندر ایک خاموش اور سنجیدہ شخص تھے جو بغیر استری کے کپڑوں میں ملبوس دال چاول کھا رہے ہوتے تھے، اور گھر سے باہر نکلتے ہی ان کی چال، ان کی بات چیت کا انداز بدل جاتا تھا۔ اگر میچنگ کی جرابیں نہ ہوتی تو سوٹ نہیں پہنا جاتا تھا۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تو وہ ابو نہیں رہتے تھے بلکہ مشہور آرٹسٹ معین اختر بن جاتے تھے۔ معین اختر کو اس فن کو اپنانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی، جن میں سب سے پہلے جب ان کے والد محمد ابراہیم کو معلوم ہوا کہ وہ ایکٹنگ میں کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے معین اختر کو بیلٹ سے پیٹا، کیونکہ اس زمانے میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس طرح کی مار پیٹ عام تھی۔ 35 سال کے بعد جب ایک شو میں معین اختر پرفارم کرنے جا رہے تھے جہاں پر ملک کے صدر جنرل پرویز مشرف بھی تھے، تو ان کے والد نے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو اس پر معین اختر نے کہا کہ صدر کی سیکورٹی کو ہفتوں پہلے بتانا پڑتا ہے اور شاید یہ ممکن نہ ہو کہ میں آپ کو اندر لے کے جا سکوں۔ تو تب ان کے والد نے کہا تم بہت مشہور ہو، تمہیں بھلا کون روکے گا۔ وہ اپنے والد کو وہاں پر لے گئے اور سیکورٹی والوں سے بات کر کے ان کو اندر جہاں پر پروگرام ہونا تھا وہاں پر لے گئے۔ تو وہاں پر صدر مشرف نے کہا کہ آپ کا بیٹا معین اختر اس قوم کا اثاثہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے والد کے دل پر کیا چل رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسی کیریئر کو شروع کرنے کے لیے معین اختر کو بیلٹ سے پیٹا تھا۔ معین اختر کے لفظی میں نے مددگار ستارہ کہے ہیں اور وہ واقعی دوسروں کے مددگار تھے اور ایک سخی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا اسٹیج اور تھیٹر کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پر بھی منوایا۔ ان کا پہلا ڈرامہ جو ٹیلی ویژن پر چلا وہ سیریل تھا چور، جو کہ 1967 میں پی ٹی وی پر نشر ہوا، کیونکہ اس وقت ایک ہی چینل تھا پاکستان ٹیلی ویژن، اور قدرت نے انہیں یہ بھی صلاحیت بخشی تھی کہ وہ کئی زبانوں کو آسانی اور صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے میں مہارت رکھتے تھے، جن میں انگریزی، اردو، سندھی، بلوچی، پشتو، بلوچی، گجراتی کے علاوہ ہندی بھی شامل تھی۔ اور انڈیا میں بہت بڑے فنکار دلیپ کمار اور امیتابھ بچن معین اختر کے پرستار میں شامل تھے۔ اداکاری کے میدان میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اسٹیج ڈراموں میں معین اختر کو جو سب سے زیادہ شہرت ملی اس میں بڈھا گھر پہ ہے، بکرا قسطوں پر، اور اسی طرح ٹیلی ویژن
ویژن پر روزی، 50-50، ہاف پلیٹ، شو ٹائم، اسٹوڈیو ٹور، انتظار فرمائیے، آنگن ٹیڑھا میں انہوں نے یادگار رول ادا کیے۔ انہوں نے جس گروپ میں کام کیا یا جن کے ساتھ ان کا پیر بنا اس میں بشریٰ انصاری تھی اور انور مقصود تھے۔ انور مقصود ان کو ذہن میں رکھ کے ان کے لیے کردار لکھتے تھے اور وہ نبھاتے تھے۔ پاکستان کے نامور فلم سٹار نصرت قریشی نے کہا تھا کہ معین اختر پاکستان کا وہ فنکار تھا جس نے دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ وہ دردمند دل رکھنے والے فنکار تھے، ان کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اس مشہور فنکار معین اختر کا انتقال 22 اپریل 2011 کو کراچی میں ہوا۔ ان کے انتقال کرنے کی وجہ دل کا دورہ تھا، اور یہ وہ پاکستان کے پہلے فنکار ہیں جن کے مجسمے کو لندن میں مشہور مومی عجائب گھر مادام تساؤ میں نصب کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مادام تساؤ میوزیم جو لندن میں واقع ہے، اس میں دنیا کی جو مشہور شخصیت ہیں ان کے مجسمے موم کے بنا کر رکھے جاتے ہیں، جو کہ لوگ جو بھی وزٹ کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اپنی تصویریں بناتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ بالکل جو اداکار جو بھی جس کا مجسمہ بنا ہوتا ہے اس کی پوری ہائٹ، لینتھ، ایوری تھنگ اسی طرح کا بنا کے موم کی رکھا جاتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آدمی یہاں پر کھڑا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ وہ کل، آج اور ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔